اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام علماء دین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ملک میں اس وقت کچھ ہماری جو قوم ہے اس میں ایک بے چینی سی ہے، اور اس بے چینی کا سبب بنا ہے میرے ہاتھ میں کچھ پیپرز ہیں۔ یہ پیپرز انہوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ کچھ 20-25 روز پہلے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر میری بہن شائرہ بانو نے ایک ریٹ پٹیشن داخل کی، اور اس ریٹ پٹیشن میں انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے یہ پریئر مانگی، ایک داد مانگی کہ جو مسلم پرسنل لا ہے 1937 کا، اس کے سیکشن 2 کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ حوالہ دیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی کچھ دفعیں بتائی انہوں نے، ہمارے آئین کی کچھ دفعیں بتائی، آئین کے آرٹیکل 14، 15، 19، 21 اور 25 کی باتیں کی، اور کہا مسلم پرسنل لا ہے، اس کے جو سیکشن 2 ہے وہ اس کے کنفارمیٹی میں نہیں آتی ہے، اس کو وائلیٹ کرتی ہے، لہذا اس سیکشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل 14 ہے ہمارا آئین کا، وہ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے اکوالٹی بفور دا لا اینڈ اکول پروٹیکشن آف دا لا۔ قانون کے سامنے سب کوئی برابر ہے، اور قانون کا رکشن سب کو برابر ملنا چاہیے۔ وہیں آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ بولے آپ کو پوری طرح سے آزادی ہے وانی سوتنترتا کی، فریڈم آف ایکسپریشن۔ آرٹیکل 19(2) یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کو آزادی ہے وہیں آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز بھی ہے، آپ کو کب، کہاں اور کیا بولنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کسی نہ کسی طرح سے کسی کو دوسرے کے رائٹس کو وائلیٹ کریں گے، لہذا آرٹیکل 19 جو ہے وہ بھی اس کے وائلیشن میں آتا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، 130 کروڑ کا ملک ہے ہمارا، اور اس میں مرکزی حکومت یہ کہتی ہے کہ کچھ تقریباً 50,000 عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، جنہوں نے ایک اپلیکیشن کی ہے مرکزی حکومت کو کہ بولے ہم اس 3 طلاق کے خلاف ہیں۔ ایک گڈا گڈی کا کھیل ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے، کٹ پتلی کا کھیل، کٹ پتلی کا کھیل کھیلا جاتا ہے، صرف آگے ہم کو گڑیا اور گڈے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کو کون نچاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ چیز سمجھتے تھے کہ بھائی یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے، جیسے جیسے بڑے ہوئے پتا چلا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی اس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے آج ریموٹ کنٹرول سے ہوتا ہے، اس زمانے میں اسے رسیوں کے ذریعے اور ڈوریوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی سیم تھنگ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان انڈیا، سیم تھنگ از ہیپننگ۔ کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر آپ نے ایک حلف نامہ داخل کر دیا تو وزیر اعظم سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اسے پبلک میں بات کرنے کی؟ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، کیا آپ کسی کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بولے فون کے اوپر دیا وہ طلاق میں ہندوستان کے اپنی مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا، اسے ختم کر کے رہوں گا۔ ضرورت کیا ہے؟ یو آر سیئنگ بفور دا پبلک، اٹ مینس یو آر انفلوئنسنگ سمبڈی۔ آپ سپریم کورٹ کے، آپ اگرچہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ چل رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اتنا موٹا 28 پنوں کا ایک صفحہ داخل کیا، آپ نے ایک ایفیڈیوٹ داخل کی، آپ نے اس کے اندر پیج نمبر 2 کے اندر کہا بولے انڈیا از اے سیکولر کنٹری۔ اچھا، سب سے بڑی عجیب بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو انگلش کے اندر ایک ایفیڈیوٹ داخل کر دیا گیا، یہ تو یوں سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمان تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، اسے کہاں سمجھ میں آنے والا ہے کہ بھائی انگریزی کے اندر ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور چند لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس کا ارتھ گھٹن، اس کا انٹرپریٹیشن کریں۔
میں نے اس کا سوچا طے کیا کہ چلا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس ایفیڈیوٹ کا. وہ اس ایفیڈیوٹ کو میں آپ لوگ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اس ایفیڈیوٹ میں آپ کہتے ہیں کہ انڈیا از اے سیکولر کنٹری. سیکولر کنٹری کا مطلب ہوتا ہے دا اسٹیٹ ہیز نو ریلیجن. اسٹیٹ کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے. اگر کوئی اپنا مذہب پالنا چاہتا ہے تو آرٹیکل 25 کے اندر اسے پوری آزادی ہے کہ وہ ہندو ہو تو ہندو مذہب کو، مسلمان ہو تو مسلمان مذہب کو، سکھ ہو عیسائی ہو اپنے اپنے مذہب پہ پوری طرح سے عمل کر سکتا ہے. اسے پوری آزادی ہے. بلکہ یہ آرٹیکل آگے چل کے یوں کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو پریچ کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ قانون اور ویوستھا کو بنائے رکھتے ہوئے اس کو پریچ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. وہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں. اپنے جو آئینی حقوق ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. آرٹیکل 12 سے لے کے 35 تک ہمارے ہمیں فنڈامنٹل رائٹس آئین میں دیے ہوئے ہیں. آپ کی سوئی آتی ہے اور اٹک جاتی ہے دفعہ 44 کے اوپر. دفعہ 44 دفعہ 44 دفعہ 44. ارے دفعہ 47 آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ نے اس کے اندر کچھ ملکوں کے بھی حوالے دے دیے اور سب سے پہلے حوالہ دیا ہمارے سب سے بڑے دشمن ملک کا، پاکستان کا حوالہ دے دیا. ایک آنکھ ہم کو نہیں باتا پاکستان. صبح سے شام تک ہمارے خلاف سازش کرتا رہتا ہے اور اس کا یہ قانون آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جناب اعلیٰ، آپ کی تو میاں نواز شریف کے ساتھ دوستی ہے. آپ تو شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں. یہ بہت اچھی میسج بھی آپ دیتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں. دیکھیں، یہ وہ ملک ہے جو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ پرائم منسٹر از گون ٹو کنٹری اینڈ ان کی ماں کے پیر چھو کے آشیرواد لیے. دا بریکسٹ میسج یو ہیو گیون ٹو دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کو سب سے بہترین آپ نے میسج دیا. جناب اعلیٰ، ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آئینی حق ہے جس میں آرٹیکل 25 کے اندر ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو پوری طرح سے پریچ کر سکتے ہیں، اس پہ اپنا عمل کر سکتے ہیں، تو اس میں جو کچھ چند عورتوں کے ساتھ یہ ذاتی اگر مان لی جائے کہ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمارے اندر سسٹم کے اندر بیٹھ کے اس کا آربیٹریشن کے دوارا اس کا پرابلم کا سولو کرنے کا ہمارے پاس سلیوشن ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 جو ہے وقت کی کمی کے کارن مجھے اپنی بات ختم کرنی پڑے گی، لیکن میں آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ داخل کیا گیا اس کے اندر انٹرنیشنل لاز کا بھی حوالہ دیا گیا. میں نے آج سارے انٹرنیشنل لاز نکالے یہاں پہ، اور اس انٹرنیشنل لاز کی آرٹیکل 1 UDHR یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کہی گئی ہے، لیکن آرٹیکل 4 کو بھول گیا ہے جس کے اندر ہمیں پورے مذہب کی آزادی ہے. ICCPR کنونشن آن انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کا حوالہ دیا گیا، لیکن اس کے بھی آرٹیکل 12, 13, 15 اور 18 کو بھول گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ہمارے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جناب اعلیٰ، اس ملک میں تقریباً 10 کروڑ مزدور ہیں جن کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے انٹرنیشنل لیبر سٹینڈرڈز بھی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو حقوق دیا جائے کہ یہ لیبرز کتنے گھنٹے کام کریں گے، ان کی تنخواہ گھنٹے کی کتنی ہونی چاہیے، ان کو کتنے گھنٹے کے بعد آرام ملنا چاہیے. اس کے اوپر بھی جناب اعلیٰ ذرا آپ مہربانی کر کے ادھر بھی نظر کرنے کی کوشش کیجیے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آرٹیکل 30 جو ہے، آرٹیکل 30 کا جو سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ادارے جو بھی چاہے مذہبی ادارے اس کو کھولنا چاہے تو کھول سکتے ہیں. اور آرٹیکل 30(2) میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ہمیں اس کے اندر سرکار اگر کوئی تعاون کرتی ہے تو اس کے اندر بھی سرکار ہم سب کو برابر نگاہ سے دیکھے گی. یہ ہمارا مطالبہ ہے اس ملک سے، وزیر اعظم سے، کہ آپ مہربانی کر کے اسے پرسنلی نہ لیں پلیز، اور ہمیں ہمارا جو شریعت کا قانون ہے اسے لیٹ اٹ بی ایز اٹ از، جس طرح ہے اسے ہم اس کو یہ کرنے دیجیے. اور سپریم کورٹ سے ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہماری بات کو سمجھے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء نے جو اپنا پکش رکھا ہے اسے سمجھ کے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.